حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں شمشاد نامی درخت کی لکڑی سے بنا ہوا اور سونے کا کام کیا ہوا 3 گز لمبا اور 2 گز چوڑا ایک انوکھا صندوق عطا فرمایا، جو کہ منتقل ہوتا ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ اس صندوق کو تابوت سکینہ کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب صندوق ملا تو اس میں تمام انبیاء علیہ السلام اور ان کے مکانات کی تصویریں تھیں۔ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے مقدس مکان کی تصویر ایک سرخ یاقوت یعنی لال قیمتی پتھر میں تھی۔ اس تصویر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی حالت میں تھے۔ یہ تصویریں قدرتی تھیں، انسان کی بنائی ہوئی نہ تھیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ صندوق ملا تو آپ اس میں اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ اس کے علاوہ صندوق میں تورات کی تختیوں کے ٹکڑے، جنتی لاٹھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لباس اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ اور ان کی لاٹھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، بنی اسرائیل پر نازل ہونے والا من بھی موجود تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ میں اس صندوق کو آگے رکھتے تھے۔ اس سے بنی اسرائیل کو سکون نصیب ہوتا تھا۔ بنی اسرائیل کو جب کوئی مشکل پیش آتی تو وہ اس صندوق کو سامنے رکھ کر دعا کرتے تھے۔ دشمنوں کے مقابلے میں اس کی برکت سے فتح پاتے تھے۔ جب آپس میں اختلاف ہوتا تو صندوق سے فیصلہ کرواتے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز آتی تھی۔ بلائیں اور آفتیں صندوق کی برکت سے ٹل جاتی تھیں۔ الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ، برکت و رحمت کا خزینہ اور نصرت خداوندی کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں معاصی و طغیان اور سرکشی و عصیان کا دور دورہ ہو گیا تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر اللہ کا یہ عذاب نازل ہو گیا کہ اللہ نے قوم عمالقہ جالوت اور اس کی قوم کو ان پر مسلط کر دیا۔ انہوں نے بنی اسرائیل اور ان کے شہروں کو تاراج کیا، انہیں علاقہ بدر بھی کیا، ان کی اولادوں کو قتل و گرفتار بھی کیا اور تابوت بھی لے گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جالوت اور اس کی قوم کو تابوت کی وجہ سے مختلف آزمائشوں میں گرفتار کیا۔ انہوں نے تابوت کو بیل گاڑی پر رکھ کر بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہکا دیا۔ اس پورے عمل میں فرشتے پس پردہ مختلف امور انجام دیتے رہے۔ اس وجہ سے ہی سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ فرشتے اسے اٹھا لائیں گے یا پھر براہ راست فرشتے اسے اٹھا کر لائے۔ یہ حضرت شموئیل علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ بنی اسرائیل کا کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ ہمارے میں سے ہی کسی کو بادشاہ بنا دیں۔ آپ نے اللہ کے حکم سے طالوت علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیا، جو بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے بڑا عالم تھا، لیکن بہت ہی غریب اور مفلس چرواہے تھے۔ اس پر بنی اسرائیل علیہ السلام کو اعتراض ہوا کہ طالوت کا تعلق شاہی خاندان سے نہیں ہے، اس سے زیادہ حق ہمارے لوگوں کا ہے۔ ایک غریب اور مفلس انسان بھلا تخت شاہی کے لائق کیوں کر ہو سکتا ہے؟ بنی اسرائیل کے ان اعتراض کا جواب دیتے ہوئے حضرت شموئیل علیہ السلام نے کہا، یہ فیصلہ انہوں نے اللہ کے حکم سے کیا ہے، جس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 اور 247 میں آیا ہے۔ چنانچہ تھوڑی ہی دیر میں فرشتوں نے تابوت حضرت طالوت علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا۔ اس تابوت کو دیکھ کر بنی اسرائیل نے حضرت طالوت علیہ السلام کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا۔ جب حضرت طالوت علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو انہوں نے بنی اسرائیل کو کافر بادشاہ جالوت کے خلاف جہاد کے لیے تیار کیا، اور جب روانہ ہوئے تو آپ نے ان لوگوں کو خبردار کیا کہ اللہ تعالیٰ راستے میں تم لوگوں کو اردن اور فلسطین میں واقع ایک نہر جس کا نام نہر الشریعہ ہے سے آزمانے والا ہے۔ حضرت طالوت علیہ السلام نے اپنے سپاہیوں کو اس نہر کا پانی پینے سے منع فرمایا، لیکن نہر کے قریب پہنچتے ہی 80,000 کے اس لشکر کے زیادہ تر لوگوں نے پیٹ بھر کر پانی پی لیا اور لڑنے کے قابل نہ رہے۔ صرف 4,000 سپاہی آپ کا حکم بجا لائے۔ حضرت طالوت علیہ السلام نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر جو دعا کی وہ قبول ہوئی۔ اللہ نے انہیں فتح سے ہمکنار کیا۔ جالوت بہت طاقتور تھا۔ حضرت طالوت علیہ السلام نے اپنے لشکر میں اعلان کیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اس کے ساتھ اپنی شہزادی کا نکاح اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو عطا کروں گا۔ جنگ شروع ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو جان سے مار دیا، جس سے اس کے لشکر کے حوصلے پست ہو گئے اور کفار کو شکست ہوئی۔
حضرت طالوت علیہ السلام نے اپنی شہزادی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دیا اور انہیں اپنی آدھی سلطنت کا بادشاہ بھی بنا دیا۔ اس کے 40 سال بعد جب حضرت طالوت علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، بعد میں حضرت شموئیل علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی۔ حضرت داؤد کی خواہش تھی تابوت سکینہ کو محفوظ رکھنے کے لیے کوئی مستقل جگہ بنائی جائے، چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام نے نبوت اور بادشاہت ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ایک عظیم الشان عبادت گاہ یعنی مسجد تعمیر کرانا شروع کی۔ اسی تعمیر کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد کی وصیت کے مطابق نہایت اہتمام اور شان سے مکمل کروایا، یہاں تک کہ اس کی تعمیر میں اتقان و استحکام کے لیے جنات سے بھی خدمت لی گئی۔ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد بیت المقدس کی تکمیل میں نمایاں اور عظیم الشان تعمیرات آپ علیہ السلام سے کروائیں، اس لیے اسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہیکل سلیمانی سے مراد وہی مسجد بیت المقدس ہے جس کی تعمیر کا ذکر قرآن مجید نے بھی کیا ہے اور جو آج تک موجود ہے، جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر آسمانوں کے سفر کے لیے لے جایا گیا۔ 598 قبل مسیح میں جب ایک ظالم بادشاہ بخت نصر نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا تو دوسری عمارتوں کے ساتھ ہیکل سلیمانی کو بھی تباہ کر دیا۔ اس افراتفری میں تابوت سکینہ غائب ہو گیا اور آج تک اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس مقدس صندوق کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان سے ان کے نبی نے فرمایا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں، معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکہ کی، اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ یہودی آثار قدیمہ کی باقیات ڈھونڈنے کے بہانے دنیا بھر میں آج بھی اس تابوت کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ فلسطین کا بہت سا علاقہ انہوں نے چھان مارا ہے۔ ان کے مطابق تابوت سکینہ یا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کے آس پاس ہے یا یہ مشرق وسطیٰ میں کہیں موجود ہو سکتا ہے۔ اس کے بارے میں کئی قیافے لگائے جاتے ہیں لیکن حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ امر طے ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کے حق میں دنیاوی فوائد کی دلیلیں دینے والے دانشور یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ واضح طور پر فرمایا ہے کہ یہود و نصارہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ انوکھا صندوق کب اور کسے ملے گا؟ قیامت کے قریب حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائیں گے تو وہ اس صندوق کو فلسطین کی تبریہ کے نام کی ایک مشہور جھیل سے نکالیں گے، جبکہ ایک قول کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے ترکی کے شہر انطاکیہ کے کسی غار سے نکالیں گے۔